اچھا، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کی روزمرہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اکثر لوگ اس پر کھل کر بات کرنے سے تھوڑا کتراتے ہیں۔ غسل جنابت۔ ہم اس کے احکام کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے اور یقین مانیں یہ اصول زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم انہیں صحیح سے سمجھ لیں تو یہ بے پناہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی جھجک کے ان الجھنوں کو دور کرتے ہیں۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ذرا اس تاریخ سے لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی بڑی خوبصورت انداز میں تعریف کی۔ کیا فرمایا کہ انہیں شرم اور حیا اپنے دین کو سمجھنے سے نہیں روکتی۔ کتنا زبردست نقطہ ہے نا؟ مطلب اپنی ذات یا طہارت سے جڑے مسائل کو سیکھنا کوئی شرمندگی کی بات بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک قابل ستائش عمل ہے۔ لا علمی میں رہ کر تو ہم صرف غیر ضروری مشقت ہی کھڑی کرتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم بنیادی طور پر 5 چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے جنابت کی اصل حالت کیا ہے، پھر غسل واجب ہونے کی وہ 4 بنیادی شرائط، اس کے بعد احتلام کے حوالے سے کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کریں گے، پھر باری آئے گی بال دھونے کے اصولوں کی، اور آخر میں کچھ زبردست عملی تجویز جو روزمرہ کی روٹین کو بہت آسان بنا دیں گی۔ تو چلیے سیدھا پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی جنابت کی حالت کو ذرا تکنیکی اور واضح انداز میں سمجھنا۔ جنابت اصل میں ہے کیا؟ یہ ناپاکی کی وہ خاص کیفیت ہے جس کے بعد ایک باقاعدہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے جنب سے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے بچنا۔ اب چونکہ اس حالت میں ہمیں کچھ خاص عبادات جیسے کہ نماز پڑھنے یا قرآن کی تلاوت کرنے سے بچنا ہوتا ہے، اس لیے اسے جنابت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی ہوا نہیں ہے، بس ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ تاریخ میں دیکھیں تو صحابہ کرام کے درمیان بھی اس پر بڑی دلچسپ بحث ہوئی۔ کیا محض ختنہ کے مقامات مل جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یا ڈسچارج کا ہونا بھی لازمی ہے؟ جب معاملہ تھوڑا الجھ گیا تو رہنمائی کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا گیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کی روشنی میں یہ حتمی فیصلہ سنا دیا کہ محض ختنہ کے مقامات کے آپس میں مل جانے سے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ڈسچارج کا ہونا یا نہ ہونا اس کے بعد کوئی شرط نہیں رہتی، بات بالکل صاف ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر۔ وہ کون سی 4 شرائط ہیں جن کے بعد غسل کرنا ہر حال میں ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ اصول بہت ہی واضح اور سیدھے ہیں۔ بنیادی طور پر صرف 4 مخصوص حالتیں ہیں۔ پہلی، جوش کے ساتھ ڈسچارج کا ہونا، جس میں سوتے وقت کا احتلام بھی شامل ہے۔ دوسری، جنسی تعلق قائم کرنا، جس کی بات ہم نے ابھی کی۔ تیسری شرط خواتین کے لیے ہے، یعنی حیض یا ماہواری کے دن ختم ہونے کے بعد۔ اور چوتھی، نفاس، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون کے رک جانے کے بعد۔ بس یہ 4 قطعی شرائط ہیں، انہیں بس ذہن نشین کر لینا کافی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اور عام سوال پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر خواتین زبردست ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر کے پاس جا کر کسی بھی قسم کا اندرونی طبی معائنہ یا انٹرنل چیک اپ کروانے سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے اور غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ محض کسی میڈیکل چیک اپ سے غسل ہرگز واجب نہیں ہوتا۔ جب تک ان 4 مخصوص شرائط میں سے کوئی ایک بھی پوری نہ ہو، طہارت مکمل طور پر برقرار رہتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس ایک چھوٹی سی بات کا علم کتنے ہی وہم اور پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ احتلام کے حوالے سے جو کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو ذرا دور کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت اور متاثر کن واقعہ سنیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا نے پوری ہمت اور سچائی کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ احتلام والے احکام عورتوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت واضح شرط بتا دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق بات پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہم اندھیرے میں ہی رہیں گے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ یہ اصول سارے شکوک مٹا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خواب پورا یاد ہے لیکن جاگنے پر بستر یا کپڑوں پر تری کا کوئی بھی فزیکل نشان موجود نہیں ہے تو محض خواب کی بنیاد پر غسل بالکل فرض نہیں ہوگا۔ اس کے بالکل الٹ، اگر خواب تو یاد نہیں لیکن تری کا نشان موجود ہے تو پھر غسل ہر صورت فرض ہوگا۔ مطلب فیصلہ کن چیز صرف اور صرف جسمانی علامت ہے، ہمارے ذہن کے خیالات نہیں۔ کتنا سادہ اور منطقی اصول ہے نا؟
اب آتے ہیں چوتھے اور بہت ہی اہم حصے کی طرف، بال دھونے کے اصول، جو خاص طور پر خواتین کے لیے بہت بڑی ریلیف کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک تبصرہ یہاں شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ایک صحابی خواتین کو غسل کے وقت اپنے گندھے ہوئے بال مکمل طور پر کھولنے کا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اتنی ہی سختی کرنی ہے تو انہیں سر منڈوانے کا ہی کیوں نہیں کہہ دیتے۔ یہ جملہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ ہمارا دین بلا وجہ کی تھکاوٹ اور مشقت بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ان دو حالتوں کا موازنہ کریں۔ غسل جنابت روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، اکثر پیش آ سکتا ہے، اس لیے اس میں بے پناہ رعایت ہے۔ اگر بال گھندے ہوئے ہیں تو پورا کھلنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ ہاں، غسل حیض مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، اس لیے اس میں بالوں کو مکمل طور پر کھول کر دھونا لازمی ہے۔ یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ دین میں ہر چیز کو کتنی حکمت اور آسانی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اب ہم آخری اور شاید سب سے دلچسپ حصے پر آ گئے ہیں، روزمرہ کی عملی تجاویز اور کچھ لائف ہیکس۔ ذرا زمینی حقائق کو دیکھیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے، خاص طور پر نئی شادی شدہ خواتین یہی سمجھتی ہیں کہ انہیں ہر بار اپنے لمبے بال مکمل طور پر دھونے اور پھر گھنٹوں بیٹھ کر سکھانے ہیں۔ اس مشقت کے ڈر سے یا تو نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں یا پھر ازدواجی تعلقات میں ایک بلا وجہ کا تناؤ آ جاتا ہے۔ یہ سب صرف اور صرف صحیح علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا سب سے پریکٹیکل حل کیا ہے؟ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اس کا ایک بہت ہی زبردست 4 قدمی طریقہ بتایا ہے۔ پہلا قدم، اپنے گندھے ہوئے لمبے بالوں کو کھولے بغیر کسی کپ سے محض سر کی جلد اور جڑوں پر 3 دفعہ پانی ڈال لیں۔ دوسرا قدم، باقی جو لمبے اور خشک بال ہیں ان کو پیچھے سمیٹ کر ایک جوڑا بنا لیں۔ تیسرا قدم، ان بالوں کے اوپر ایک واٹر پروف شاور کیپ پہن لیں۔ اور چوتھا قدم، آرام سے باقی جسم پر پانی بہا لیں۔ بس مذہبی فریضہ 100% ادا ہو گیا اور گھنٹوں بال سکھانے کی ٹینشن بھی ختم۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ درست علم واقعی زندگی میں سکون لاتا ہے، اور جاتے جاتے ایک بہت ہی گہرا سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اگر طہارت جیسے اہم اور حساس معاملے میں محض واضح علم کی بدولت اتنی بڑی مشقت ختم ہو سکتی ہے، تو ہماری زندگی کے اور کتنے ایسے معاملات ہیں جنہیں ہم نے محض اپنی ناسمجھی کی وجہ سے پیچیدہ بنایا ہوا ہے؟ درست علم حاصل کریں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔